الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ماں اور بیٹے کا حج کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ حج پر جاتے ہوئے ان ماں بیٹے کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، چلیے دوستو آپ کو بتا دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی شہر میں ایک غریب ماں اور اس کا بیٹا رہا کرتے تھے۔ بیٹے کا نام عبداللہ تھا اور عبداللہ کی ماں بہت نیک سیرت عورت تھی۔ عبداللہ جانتا تھا کہ اس کی ماں کی ایک بہت بڑی خواہش ہے، مگر وہ اپنی خواہش کا ذکر نہیں کرتی تھی۔ لیکن بچپن میں اس نے وہ خواہش سنی تھی۔ جب وہ چھوٹا تھا تو اس کی ماں کہا کرتی تھی کہ میرا بیٹا عبداللہ مجھے حج کروائے گا، جب یہ جوان ہو جائے گا، اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا اور میرا سہارا بنے گا، تب دیکھنا عبداللہ مجھے حج کروائے گا۔ عبداللہ اب بڑا ہو گیا تھا اور وہ نوکری کرتا تھا، لیکن چونکہ نوکری زیادہ بڑی نہیں تھی، اس لیے اس کی ماں نے اپنی خواہش کا اظہار کرنا بند کر دیا تھا تاکہ اس کے بیٹے کو پریشانی نہ ہو۔ لیکن عبداللہ نے تو عزم کر رکھا تھا کہ وہ اپنی ماں کو ایک دن حج ضرور کروائے گا۔ عبداللہ کچھ وقت سے پیسے جمع کر رہا تھا اور اس کی ماں بھی فضول خرچ نہیں کرتی تھی، جو ملتا چپ چاپ کھا لیتی۔ ماں اسی بات پر خوش تھی کہ اس کا بیٹا اس کی عزت کرتا ہے اور اسے ہر طرح سے خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ماں کو اپنے بیٹے پر بہت فخر تھا۔ ماں عبداللہ کو شادی کرنے کا بھی کہتی، لیکن عبداللہ انکار کر دیتا کہ وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن اصل وجہ یہ تھی کہ عبداللہ جانتا تھا کہ اگر اس نے شادی کر لی تو خرچے بڑھ جائیں گے اور اسی صورت میں جو رقم وہ اپنی ماں کے لیے بچا کر رکھ رہا ہے وہ سب خرچ ہو جائے گی اور شادی کے بعد خرچے اتنے بڑھ جائیں گے کہ اس کے لیے وہ رقم بچانا بھی ممکن نہ رہے گی۔ شادی کے بعد ظاہر سی بات ہے بیوی کی بھی ذمہ داریاں آ جائیں گی اور اس کے بعد پھر بچے بھی ہوں گے تو ان کے اخراجات بھی ہوں گے۔ بیوی بچوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسے اور زیادہ محنت کرنی پڑے گی اور جو رقم وہ اب بچاتا ہے پھر اس کے لیے بچانا ناممکن ہو جائے گا۔ اور پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ جب عبداللہ نے بیت اللہ کی زیارت کے لیے پیسے جمع کر لیے۔ یہ کرنے کے بعد اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی کہ وہ اپنی ماں کی برسوں پرانی خواہش کو پورا کرے گا۔ اس نے بینک سے اپنے سارے پیسے نکلوائے اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ آج اپنی ماں کو خوشخبری سنانے جا رہا تھا۔ وہ یہ سوچ کر ہی خوش ہوئے جا رہا تھا کہ جب اس کی ماں کو پتہ چلے گا تو اس کی خواہش پوری ہونے جا رہی ہے اور اس کی خواہش کو وہ اس کا لاڈلا بیٹا عبداللہ پوری کر رہا ہے۔ وہ اپنے گھر سے کچھ ہی دور تھا کہ اس کے سامنے اس کا دوست آ گیا۔ وہ رو رہا تھا اور بہت زیادہ پریشان بھی لگ رہا تھا۔ اس کا دوست عبداللہ سے کہہ رہا تھا کہ میری مدد کرو، میرا بیٹا گھر کی دوسری منزل سے گر گیا، اس کو سر میں بڑی گہری چوٹ لگی ہے اور ابھی تک اسے ہوش بھی نہیں آیا ہے۔ ڈاکٹرز اس کا آپریشن کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور اس آپریشن کے لیے معمولی نہیں بلکہ بہت بڑی رقم کی ضرورت ہے اور جب تک پیسے جمع نہیں ہو جاتے آپریشن بھی شروع نہیں ہو سکتا۔ وہ دوست عبداللہ کو بار بار یہی درخواست کر رہا تھا کہ اللہ کا واسطہ ہے میری مدد کرو، وہ میری اکلوتی اولاد ہے، مجھے بہت پیاری ہے، مجھے اسے ہر حال میں بچانا ہے ورنہ میں اس کے بنا مر جاؤں گا۔ وہ دوست بار بار عبداللہ کو یہی کہہ رہا تھا کہ میری مدد کرو، میں تمہارے سوا کسی کو جانتا بھی نہیں ہوں اور کوئی ایسا بھی نہیں کہ جو ایسے وقت میں اتنی اچانک میری مدد کر سکے۔ عبداللہ اپنے دوست کی باتیں سن کر رنجیدہ ہو گیا۔ اسے اپنے دوست کی حالت پر بڑا ترس آیا۔ اب اس کے دل و دماغ میں جنگ چھڑ گئی۔ ایک طرف ماں کی خواہش یعنی حج تھا اور دوسری طرف دوست کے بیٹے کی جان۔ اس نے اپنی پوری زندگی لگا دی تھی یہ پیسے جمع کرنے میں۔ اب وہ اس کشمکش میں تھا اور سوچ و وچار میں تھا کہ آخر کروں تو کروں کیا۔ اتنے میں اس کی ماں کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ وہ آواز یہ تھی، عبداللہ جب تمہارے پاس کوئی مدد کو آئے تو مدد کرنے سے گریز نہ کرنا۔ اللہ ہماری مدد کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے اور اللہ پاک کسی کا احسان نہیں رکھتا۔
تو جو دے گا اللہ تمہیں 10 گنا بڑھا کر دے گا، تمہاری نیکی کبھی رائے گا نہیں جائے گی۔ دل و دماغ میں یہی کشمکش چل رہی تھی کہ اس نے اپنے دوست کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ پیسے جو اس نے اپنی ماں کے حج کے لیے جمع کر رکھے تھے وہ اپنی جیب سے نکال کر اپنے دوست کو دے دیے۔ دوست اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہاسپٹل کی طرف نکل پڑا اور عبداللہ اپنے گھر کی طرف پہنچا تو اس کا چہرہ اداس تھا، لیکن اسے خوشی تو تھی کہ وہ اپنے دوست کے کام آ سکا، لیکن اسے اس بات کا دکھ تھا کہ وہ اپنی ماں کی خواہش پوری نہ کر سکا۔ ماں نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو وہ ٹال گیا۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں بہت رویا، گڑ گڑا کر سجدے میں گر کر دعائیں مانگی۔ اے اللہ، تو میرے دل کا حال جانتا ہے، میں اپنی ماں کو حج کرانا چاہتا تھا لیکن اب نہیں کروا سکتا، میرے پاس وسائل بھی نہیں ہیں، میں خالی ہاتھ ہوں، میں نہیں جانتا میرا اور میری ماں کا ساتھ کتنے وقت کا رہ گیا اور نہ جانے میں اپنی ماں کی یہ خواہش پوری بھی کر پاؤں گا یا نہیں، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ لگا کر یہ رقم جمع کی تھی اور اب جسم میں اتنی طاقت اور ہمت بھی نہیں کہ اپنی ماں کے حج کے لیے دوبارہ پیسے جمع کروں۔ اے اللہ، میں تجھ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ تو میری ماں کو صبر عطا کر دے، اگر وہ اپنی زندگی میں حج ادا نہ کر سکے تو اسے اگلی زندگی میں حج جتنا ثواب عطا کرنا۔ میری ماں کا دل بہت نیک ہے، اسے حج جتنا اجر عطا کرنا۔ اور پھر وہ سجدے میں گر گیا۔ اگلی صبح جب وہ دوبارہ آفس پہنچا تو اس کا وہی دوست ملا۔ عبداللہ کو دیکھتے ہی اس کا دوست اس کے گلے لگ گیا اور کہنے لگا، میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں بھائی، تمہاری وجہ سے میرے بیٹے کی جان بچ گئی۔ عبداللہ نے نفی میں سر ہلایا، میری وجہ سے نہیں بلکہ آپ کے بیٹے کی جان اللہ کے فضل و کرم سے بچی۔ اس کے دوست نے کہا، بے شک میرے بھائی، عبداللہ بہت ہی نیک صفت شخص تھا، ان کے آفس میں ہر سال حج کی قرعہ اندازی ہوتی، جن 2 لوگوں کا قرعہ نکلتا ان دونوں کو کمپنی کے خرچے پر حج پر بھیجا جاتا تھا۔ خوش قسمتی سے اس مرتبہ عبداللہ اور اس کے دوست کا نام نکل آیا، لیکن عبداللہ کو یہ پریشانی تھی کہ وہ اپنی ماں کو حج پر نہیں لے جا سکے گا۔ اس کے دوست نے عبداللہ کی پریشانی دیکھی تو اس نے پوچھا کہ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تم اللہ کے گھر حاضری دینے جا رہے ہو، لیکن پھر تم پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ عبداللہ نے اپنے دوست کو تمام واقعہ بیان کر دیا۔ اس کا دوست مسکرایا اور کہنے لگا، آج وہ دن ہے کہ میں تمہارے احسان کا بدلہ چکا دوں۔ عبداللہ نے ناسمجھی میں اپنے دوست کو دیکھا اور کہنے لگا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ دوست نے کہا، تم میری جگہ پر اپنی ماں کو ساتھ لے جاؤ۔ عبداللہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اپنے دوست کو گلے لگا لیا، اور پھر عبداللہ اور اس کی ماں نے ایک ساتھ حج کیا۔ حج کے دوران ایک خاندان ان کے ساتھ حج ادا کر رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا عبداللہ اپنی ماں کا بے حد خیال رکھتا ہے، کبھی ماں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا تو کبھی ماں کے پاؤں دباتا ہے۔ وہ خاندان عبداللہ سے اتنا متاثر ہوا کہ انہوں نے عبداللہ کے لیے اپنی بیٹی کا رشتہ مانگ لیا۔ اور پھر دوستو، اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ خوش قسمت عبداللہ کا نکاح شہر نبی مدینہ منورہ مسجد نبوی میں پڑھا گیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، بے شک انسانیت کا رشتہ سب سے بڑا ہے، اور جب آپ دکھی انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، کسی مصیبت میں گھرے انسان کا ساتھ دیتے ہیں، تو بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بڑھ کر آپ کو عطا کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آئے تو کوشش کریں کہ اس کی جتنی زیادہ مدد ہو سکے سچے دل سے، نیک نیتی سے اور بے لوث مدد کریں۔ بے شک اس کا بہترین اجر دینے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے، ہمیں بھی اپنے در پر بلائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔